www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa khususan ala afzalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadinil amin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، رمضان المبارک ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے. اور رمضان المبارک ہمیں قرآن کریم کا بہترین تحفہ دے کر گیا ہے، کیونکہ رمضان کی دو بڑی عبادتیں ہیں. ایک عبادت روزہ ہے. روزہ ایک بے مثال عبادت ہے. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سرکار کوئی بے مثال عبادت تلقین کیجیے. جواب دیا سم، روزہ رکھ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس بنا پر کہ روزے والی عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے، بے مثال عبادت ہے. تو رمضان میں دن کی عبادتوں میں روزہ ہے، رات کی عبادتوں میں قرآن کریم کا سننا ہے اور سنانا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ روزہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے سے روک کے رکھا، لہذا آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے. اور روزے کی سفارش اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ اور
قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے بندے کو رات کو میری وجہ سے سونے سے روک دیا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما کر جہاں میں رہوں وہاں اس کو رکھ دیجیے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کا تعارف جو کروایا وہ بڑے عجیب طریقے سے کروایا کہ میں نے اس مہینے کو اتنا پیارا رکھا ہے کہ اپنی پیاری کتاب کے اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی مقدس کتاب اتارنے کے لیے منتخب کیا، بہترین کتاب اتارنے کے لیے بہترین مہینے کا انتخاب کیا، تو رمضان کا بہترین کام تلاوت قرآن ہے۔ اس لیے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ رمضان میں حفظ کے درجوں کو بند کرنے سے منع فرماتے تھے کہ جس مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا اسی مہینے میں قرآن کریم پڑھنے والے چھٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں تو مزید قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ تو رمضان کا بہترین عمل قرآن کریم ہے۔ اب لوگوں کا ایک اشکال یہ ہے کہ مولانا سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھ کر کیا کریں؟ ڈاکٹر کی دوائی بھی ہم کو کون سی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی فیور کرتے ہیں کہ بھئی اس نے کچھ سوچ کر ہی دی ہوگی، وہ ہماری بیماری جانتا ہے تو علاج کرتا ہے۔ قرآن کریم دل کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے اور نسخہ شفا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ایمان والے ہیں ان کا تو نور بڑھ جاتا ہے، ان کی تو روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جسمانی بیماریاں بھی قرآن کریم سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ شوگر کے مریض تھے، لیکن وہ روزانہ صبح میں ایک بڑا چمچ بن کر شہد پیتے تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ ہنی یعنی شہد کے اندر بہت شوگر ہوتا ہے، ایسا ڈاکٹر نے کہا ہے، اور آپ شوگر کے مریض ہیں، تو حضرت نے فرمایا تیرا ڈاکٹر شہد میں مرض بتاتا ہے، میرا ڈاکٹر شہد میں شفا بتاتا ہے، تیرے ڈاکٹر کی مانوں کہ میرے ڈاکٹر کی مانوں۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مد اصلی ہونا چاہیے، مد فرعی نہیں ہونا چاہیے، شہد اصلی ہونا چاہیے، تو پھر فائدہ ہوگا۔ اور ہوا ہے ہڈیاں ٹوٹ جائے
شہد اور چونے کا لیپ کرتے ہیں، ہڈیاں جڑ جاتی ہیں۔ 100 بیماریوں کا علاج رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، ایک صاحب آئے، اپنے بھائی کی شکایت کی سرکار کے دربار میں کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کو موشن آ رہے ہیں، یعنی دست آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ پلایا تو اس کے موشن بڑھ گئے۔ دوڑ کے آیا، حضرت اس کو تو اور موشن آ رہے ہیں، فرمایا اور پلاؤ۔ علاج بدلا نہیں، گولیاں چینج نہیں کیا۔ اور دوڑ کے آیا، حضرت اور اس کو جو ہے دست آ رہے ہیں، فرمایا اور پلاؤ۔ اور اب کے فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہو سکتا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، لہذا پلاتا جا، شفا اسی سے ملے گی۔ اور واقعی اس سے شفا ہوئی۔ اب خالی اتنا سوال رہ جاتا ہے کہ جب پلانے سے موشن بڑھے کیوں؟ ارے شہد اندر جا کر اندر کی گندگی کو کلیئر کر رہا تھا، کلین کر رہا تھا۔ جب صفائی ہو گئی تو پیٹ اسٹیبل ہو گیا اور کانسٹیپیشن کا جو پرابلم تھا وہ ختم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسمانی اور روحانی طبیب ہے، اور قرآن کریم بہترین شفا کا سامان ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے، اور جب تک قرآن کریم ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں محفوظ رہے گا، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک یہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چھت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے وہ بارش سے بچ جاتا ہے، گرمی سے بچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو قرآن کریم کی عملی چھت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا تو حالات کی بارشیں اسے پریشان نہیں کر سکتی، وہ مامون ہو جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو قرآن ہماری حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اکثر جب بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ تو میں الٹا جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اس کو محفوظ کر دیا، یہ محفوظ ہو گیا۔ اب دنیا کے دھندلکوں میں جائے گا، فتنوں میں جائے گا، حالات میں جائے گا، قرآن کریم کی روشنی اس کے پاس ہوگی، اس کو کوئی ستا نہیں سکے گا، یہ اجالوں کے اندر زندگی گزارے گا۔ قرآن نور ہے، قرآن اجالا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ موریشیس اترے تو پہچان کوئی بھی نہیں تھی، اور حضرت ہوٹل میں رہنا پسند کرتے نہیں تھے، مسجد میں ٹھہرنا پسند کرتے تھے۔ اب ساتھی بھی ساتھ تھے، انہوں نے آپس میں سوچا کہ کھانے کا کیا بنے گا، رہنے کا کیا بنے گا۔ حضرت ہوٹل میں ٹھہریں گے نہیں، مسجد میں ہم کو کوئی پہچانتا نہیں، تو کھانے کا نظام، رہنے کا نظام بڑا خطرے میں آ گیا۔ حضرت نے سنا تھا لیکن خاموش رہے۔ مسجد تھی، وہ جو ٹیکسی والا تھا اس کو کہا کہ بھئی شہر میں کوئی مسجد ہے؟
تو کہا ہے ایک مسجد، وہ لے گیا مسجد. ایمان والے کا تو ٹھکانہ ہی مسجد ہے. مسجد میں پہنچ گئے. مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑا بورڈ لگایا تھا. بورڈ پہ لکھا تھا وہاں کی زبان میں کہ کوئی متولی نے پوچھیا وگر کوئی પણ પ્રકારનો બયાન આપવો નહીં. یعنی بیان بالکل نہ دیا جائے بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے. کوئی પણ પ્રકારની કોમેન્ટ نہیں، کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، بیان نہ کرے کوئی بھی خبردار. اور حضرت کے مزاج میں یہ ہے کہ نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. ساتھی فکر میں آ گئے، یہ تو جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو حضرت تو کھڑے ہو جائیں گے قرآن شریف لے کر. حضرت کو جا کے کہا کہ حضرت یہاں کا ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، تو اللہ کے واسطے یہ لوگ کہیں بے عزتی آپ کو جانتے نہیں ہیں کر نہ ڈالیں، اس بنا پر آپ بیان کے لیے کہیں کھڑے مت ہو جانا. حضرت نے کہا کون کہتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں؟ مجھے کوئی بیان نہیں کرنا ہے. جیسے ہی امام نے سلام پھیرا حضرت کھڑے ہو گئے اور کہا بھائیو قرآن شریف تو سنو گے نا؟ تلاوت قرآن سننا تو منع نہیں ہے. سب نے کہا سنائیے سنائیے. حضرت کا چہرہ بھی ایسا نورانی تھا، حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں، اور بڑا حشاش بشاش اور نورانی چہرہ. حضرت کھڑے ہوئے اور قرآن شریف کی چند آیتوں کی والہانہ تلاوت کی. تلاوت عاشقانہ انداز میں کرنی چاہیے، والہانہ انداز میں، بیگار کی طرح مت پڑھو. قرآن کریم کو دل لگا کر جھوم جھوم کر پڑھو. حدیث بھی ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربی لہجوں میں پڑھنا ہے، اور ہر ایک کا لہجہ اچھا ہے. ہمارے یہاں ایک امام صاحب جو ہے ایک جاہل متولی کو مسجد میں امامت کے لیے انٹرویو دینے گئے. تو متولی نے کہا کہ قرات سناؤ. انہوں نے سنائی. انہوں نے کہا اچھی قرات ہے لیکن قاری باسط جیسا لہجہ نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ قاری باسط ایک قرات کے 2 لاکھ روپے دیتے ہیں. میری زندگیاں ختم ہو جائے گی تو بھی 2 لاکھ روپے میرے ہونے والے نہیں ہیں. تو کہاں سے قاری باسط کی قرات کروں گا؟ وہ کھا کے پڑھتا ہے، میں بھوکے مر رہا ہوں اور پڑھتا ہوں. ہمارے یہاں ایک متولی صاحب نے مؤذن صاحب کو کہا کہ کب تک یہ من 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 اذان دو گے؟ ذرا محمد رفیع کی للکار لگاؤ. تو انہوں نے کہا محمد رفیع ایک گانے کے 10 لاکھ لیتا ہے اور میں پوری زندگی اذان دوں گا تو بھی 10 لاکھ نہیں ہوں گے میرے. آج ہم لوگوں نے ائمہ اور مؤذنین کی قدر کم کر دی. اس امت میں مال کی کمی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اس امت کا فتنہ فقر و فاقہ نہیں ہے، مال ہے. مال کا ڈھیر بحرین سے آیا تھا اور مسجد نبوی کے کناروں کے اوپر لگایا تھا ڈھیر، اور اعلان ہوا تھا کہ صبح آ کر مال لے جاؤ، اٹھا جاؤ. یہ مال کون سنبھالے گا؟ تو صبح میں نماز کے اندر بھیڑ ہو گئی. دوسرے جو چھوٹے چھوٹے مصلے تھے مدینے میں، وہاں سے بھی لوگ سرکار کی مسجد میں نماز پڑھنے آئے کہ سرکار تو عنایت فرمائیں گے، رکھیں گے تو نہیں. سرکار نے دیکھا
اور دیکھنے کے بعد فرمایا میں سمجھ گیا تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، مال کے آنے کی اطلاع ملی ہے، تم آئے ہیں، تمہاری ضرورتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں مرو گے، تمہارے اندر فتنے آئیں گے تو فقر و فاقہ سے نہیں آئیں گے، مال سے آئیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے امت کو، اس لیے ائمہ پر خرچ کرنا، مؤذنین پر خرچ کرنا، تعمیر پہ اتنا خرچ مت کرو جتنا کہ اپنے ائمہ، اپنے اساتذہ دین جو ہمارے بچوں کو سینے سے لگا کر بہترین تعلیم دیتے ہیں ان کو خوب نوازو اور ان کا اکرام کرو۔ جیسے مولانا نے کہا جتنا ان کا احترام کریں گے ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے باقی رکھنے کے فیصلے کریں گے۔ سب نے کہا کہ قرآن کریم سنائیے۔ حضرت نے والہانہ انداز میں ایک رکوع پڑھا، پھر پوچھا کہ سمجھ میں آیا؟ تو کہا سمجھ میں تو حضرت نہیں آیا۔ تو کہا ترجمہ کروں؟ کہا جی ترجمہ کیجئے۔ کہا تم میں سے کوئی ہے جو اردو سمجھتا ہے جو فرینچ میں ترجمہ کر دے؟ میں ترجمہ کروں گا۔ تو ایک صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ترجمہ کر دیں گے۔ اب حضرت بیان کرتے جا رہے ہیں وہ ترجمہ کرتا جا رہا ہے، حضرت بیان کرتے جا رہے ہیں وہ ترجمہ کرتا جا رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، حضرت نے دعا رو رو کر کی۔ اللہ والے تو رو رو کے ہی دعا کرتے ہیں، رو رو کے دعا کی، آنسو برس رہے ہیں، رخسار کے اوپر ہاتھ پھیرا، لوگوں کا ملاقات کے لیے تانتا بن گیا۔ 8 دن کی دعوتیں اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کا رکوع پڑھنے پر طے کرا دی۔ حضرت نے مسکرا کر اپنے مریدوں سے کہا تم کو فکر تھی کہ کھانے کا کیا ہوگا، اللہ نے 8 دن کا انتظام کر دیا، قرآن نے ہماری پہچان کرا دی۔ قرآن پڑھے اور بھوکا رہے ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ حدیثوں میں آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھر میں الجھنیں ہیں، لوگ کہتے ہیں گھر میں جاتے ہی الجھن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، گھر میں دل نہیں لگتا، ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سے نکل کے بھاگ جاؤں۔ آخر ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اسے جو ہے آباد رکھنا ہو تو 2 چیزوں سے آباد رکھو، نفلی نمازیں اور گھر میں ماں بہنیں نمازوں کی پابندی کریں اور تلاوت قرآن کریم کی فضا اپنے گھر کے اندر بناؤ۔ رمضان میں پڑھا، آج شام کو میں بیٹھا ہوا تھا، الحمدللہ پوری مسجد تلاوت قرآن کریم کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، تلقین کروں کہ پورا سال یہ تلاوت گھروں میں بھی جاری رہنی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ہماری نسلوں میں اور ہماری اولاد میں بھی اس کا ذوق اور اس کا شوق رہنا چاہیے۔ یاد رکھو، ایک خاص نقطہ نوٹ کرو، اور میں لمبی بات آپ کو نہیں کرنا چاہتا، میں خود ڈرتا ہوں آپ سے، آپ جتنا ڈرتے ہوں گے لمبے بیان سے اس سے زیادہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ بیچ میں سے آپ اٹھ کے چلے نہ جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھر میں رحمتوں کا برسنا اور سکینہ کا نازل ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع کے اندر فضائل قرآن میں ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، صحابہ کرام تمام کے تمام قرآن کریم کے اور سرکار کے اور نمازوں کے اور عبادتوں کے بڑے عاشق ہیں، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن مدینہ منورہ ایسی بستی ہے جو رات کو آباد ہے اور دن کو سنسان ہے۔ دن میں سنسان ہے یہ بستی،
کوئی نہیں ملتا، نظر نہیں آتا، ہو کا عالم ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو ہر گھر میں صدا آتی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تہجد ہو رہی ہے، لوگ بہترین انداز کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور چراغ ٹمٹما رہے ہیں، خوش الہانی سے پڑھنے والوں کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں مکان کی دیواروں سے، اور سرکار فرماتے ہیں کون کہاں پڑھ رہا ہے مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اشعریین کہاں پڑھ رہے ہیں قرآن کریم؟ بہترین قرآن پڑھنے والے اشعریین تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ داؤد امت ہے۔ جو لہجہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تلاوت زبور میں عطا فرمایا تھا، وہ شاندار لہجہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تہجد کے لیے اپنے چھوٹے سے آنگن کے اندر مصلی بچھایا، ایک طرف گھوڑا باندھ دیا، دوسری طرف اپنا چھوٹا بچہ لا کے لیٹا دیا۔ بچے کا نام بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، یحییٰ اس کا نام ہے، اور اس پر نقطہ نکالا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ اپنی اولاد کے نام انبیاء کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر رکھا کرو، اس کے اچھے اثرات وہ بچوں کے اندر آئیں گے، اولاد کے اندر آئیں گے۔ اب بعض اوقات ایسے نام رکھتے ہیں کہ خود ماں باپ کو یاد نہیں رہتے۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، میں نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو ڈائری نکالی، ورق گردانی کرنے کے بعد اس نے اندر سے نام نکال کے مجھے بتایا یہ نام رکھا ہے۔ اب عبداللہ نام رکھو تو کہتے ہیں پڑوس والے کا ہے، عبد الرحمن نام رکھو تو کہ چچا کا ہے، فلان نام رکھو تو کہ ماموں کے لڑکے کا ہے، ابراہیم نام رکھو تو کہتے ہیں خالہ زاد بھائی کا ہے۔ تو میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں ایسا نام ہو کہ لیٹسٹ ہو اور کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا پھر تو ایک نام ابلیس رہ جاتا ہے، یہ کوئی نہیں رکھتا لیٹسٹ نام۔ اللہ کے بندے اتنے پیارے اور اتنے مبارک نام بتائے سمجھ میں نہیں آتے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس نام لینے آتے ہیں، اتنی محنت کر کے ان کو نام دیتے ہیں تو پھر آہستہ سے جیب کے اندر سے روکا نکالتے ہیں کہ گھر والوں نے یہ پسند کیا تھا۔ تو میں نے کہا پہلے سے بسنا چاہیے نا کہ گھر والوں نے یہ نام رکھا ہے، کیوں دماغ چاٹنے کے لیے آیا تھا؟ کیوں اتنی دیر تک دماغ پاشی کی؟ پہلے سے ہی بولتا نا تو میں اتنی دماغ ماری نہ کرتا نا اندر۔ سرکار نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، حدیث میں ہے وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم میں تیرے فراق سے غمگین ہوں۔ مجھ سے پتہ چلا کہ غم کی چیزوں سے متاثر نبی بھی ہوتے ہیں، غمگین ہو سکتا ہے۔ غم کا اثر آنکھوں پر آیا تو آنکھیں اشکبار ہوئی، زبان پر آیا تو زبان گویا ہوئی، لیکن آقا نے فرمایا زبان اور دل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے جملے کہیں گے، شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں ہے۔ کیوں؟ خوشیاں آئی تو بھی اللہ کے فضل سے آئی ہے، غم بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ جس مالک کے باغ میں رہتے تھے وہ آیا اور اس نے کہا کچھ ککڑیاں کھلاؤ مجھے، لیکن کھانے سے پہلے خود کھاؤ۔
مجھے کھلاؤ اس سے پہلے خود کھاؤ۔ ککڑیاں توڑ کے لائے اور خود کھائی چبڑ چبڑ، اور پھر حضرت کی خدمت میں پیش کی تو اس نے کہا یہ تو بہت کڑوی ہے، تم نے کہا نہیں کہ اتنی کڑوی ہے یہ ککڑی؟ فرمایا کہ میں برسوں سے میٹھی ککڑیاں کھا رہا ہوں، ایک ککڑی اگر کڑوی کھائی تو شکایت کیسے؟ جس حال میں رکھے اللہ وہ حال اچھا ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے، نہ تو ہجر ہی ہے اچھا۔ اب آپ بہت دور آ گئے ہیں، معلوم نہیں اردو سے کتنی دور آئے ہیں آپ لوگ، اردو کتنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ شاعر کا شعر دیکھیے، نہ تو ہجر ہی ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا ہے۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں آدمی کا خوش رہنا ہے۔ نہ تو ہجر ہی ہے اچھا، یعنی جدائی بھی اچھی نہیں ہے، نہ وصال اچھا ہے اور نہ ملنا اچھا ہے، تو کیا اچھا ہے؟ فرماتے جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ میں مصلی بچھا دیا، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت، جتنی نفلی نمازیں ہیں ان تمام میں اعلی درجے کی نماز جو ہے وہ تہجد ہے، اور تہجد وجود سے نکلا ہے، نیند سے اٹھ کر قربانی دے کر پھر کھڑے ہو کر پڑھنے والی نماز ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بڑے وعدے فرماتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی ہوتی ہیں بندوں پر، کہتے ہیں سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں مغفرت کر دوں، اور وَحَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی دے دوں۔ دن بھر ٹکرے روزی کے لیے کھانے والا رات کو اگر اٹھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے تو رب کائنات دینے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن یہ لینے والا بھی عجیب ہے کہ داتا دینا چاہتا ہے اور یہ منگتا اور فقیر پیر پھیلا کر سویا ہوا ہے۔ نہ ملے تو ہمارا قصور ہے، ورنہ اس کا تو فرمانا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی چاہنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب نماز کے لیے مصلی بچھایا، مصلی بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار سے نوازا اور فرمایا اپنے خلیفہ خواجہ معین الدین چشتی کو اب سنجر سے بھیجو اجمیر۔ اب ان کا اجمیر جانے کا ٹائم آیا، کہاں وہ ایران کا علاقہ سنجر اور کہاں اجمیر راجستھان کے اندر، کتنا بڑا فرق ہے، کتنے 100 میل کا فاصلہ ہے، لیکن سرکار نے اشارہ کر دیا کہ وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کتنے سال گزرے ہیں خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ کو، تب جا کر اجمیر پہنچے ہیں، 105 سال کی عمر پائی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے۔ آخری دم تک اپنا تمام وقت دعوت و تبلیغ کے اندر گزارا اور 90 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر ایمان
قبول کیا، توبہ کی۔ جب خواجہ آئے تو کیا لے کے آئے؟ جب خواجہ نکلے وہاں سنجر سے تو شیخ محترم نے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیا کہ اسے کبھی مت چھوڑنا، یعنی اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ ہمارے یہاں بھی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو لازمی طور پر قرآن شریف دیتے ہیں، بہترین طباعت کا قرآن شریف بمبئی سے منگوائیں گے اور رکھنے کی پیٹی دلی سے منگوائیں گے، اور ماں سر پہ ہاتھ پھیر کر کہے گی کہ દીકરા હંભાળી ને રાખજે ને કોઈ બી આપણો રિલેટિવ આવે તો એને બતાવજે કે કેટલો ભારે કુરાન તને આપેલો છે, પણ વધારે પડતી ન તો ગાંડી થઈ જાય। میں نے کہا قرآن پڑھنے سے تو گانڈے اچھے ہوئے، ان کی دیوانگی چلی گئی، دیوانوں کو مستانہ بنایا ہے قرآن کریم نے، سمجھدار بنایا ہے۔ ارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، اور فاروق اعظم کا غصہ تھا، ایمان مٹانے نکلے تھے، سرکار کو ختم کرنے نکلے تھے، لیکن قرآن کریم نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ تو ہمی دانی کے سوزے قرأتیں تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را۔ تو جانتا ہے کہ تیرے قرأت کے سوز گزاز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ بہن مار کھا رہی تھی اور لہو لہان ہو رہی تھی، قرآن ایسا جمع ہوا تھا کہ تڑپ کر بہن کہہ رہی تھی ٹکڑے کر دے، خون خون کر دے، سب کچھ کر سکتا ہے تو، لیکن ہمارا قرآن نہیں لے سکتا۔ ارے نازک بہن ہو کر کہاں سے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی؟ جب حق آتا ہے تو انسان میں جرأت پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ پہنچے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، تو بت جو تھے نا بیت اللہ میں، ان کی پیشانی پر چھڑی رکھتے تھے، چھڑی، اور یوں دھکا دیتے تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، ایک دھکا دیتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل جا رہا ہے، حق تو ہمیشہ آنے کے لیے ہے، باطل جانے کے لیے ہے۔ اور ایک بات سنو، میں کہا کرتا ہوں، رات کا اندھیرا دور کرنے کے لیے اور رات کا اندھیرا کافور کرنے کے لیے لمبی محنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اگر رخت سفر باندھنے پر مجبور کرنا ہے تو صرف اتنا سا کرنا ہے کہ ایک چراغ جلانا پڑے گا، اندھیرے خود بخود روانہ ہو جائیں گے۔ حق کی محنت پر جب بندہ آ جائے گا، باطل کا جانا طے ہو جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم حق کو لے کر چلیں، نہ گھبرائیں۔ حق کا بول بالا ہونا اور حق کا آنا، 12 سال 10 سال سرکار وہاں مدینے میں رہے، کیا بے سر و سامانی کے ساتھ نکالا تھا۔ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں جب اجمیر، تو چاروں طرف اناؤ ساگر کے پجاری اگنی اور آگ کی پوجا میں لگے ہیں، بتوں کی پوجا میں لگے ہیں۔ ادھر خواجہ نے کندھے پر مصلا دیا ہے، مصلا، اور ہاتھ میں قرآن دیا ہے۔ فرمایا نہ یہ مصلا چھوٹے نہ یہ قرآن چھوٹے، قرآن کریم رہبری کرے گا، مصلے تجھے راستے دکھائے گا، مصلے سے تیرے مسائل حل ہوں گے۔ ہم کہا کرتے ہیں
کہ ہمارے مسائل میسائل سے حل نہیں ہوں گے، مسلح سے حل ہوں گے۔ آدمی کو بولنے میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دہلی کے اسٹیشن کے اوپر 2 آدمی بات کر رہے تھے، ایک غیر مسلم سن رہا تھا۔ ایک مسلمان بھائی کہہ رہا تھا کہ ہمارے بمبئی میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ دلی والے نے کہا ہمارے یہاں بھی مسائل پر مسائل ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ تو ہندو نے پولیس کو فون کیا کہ 2 مسلمان آپس میں میسائل بنانے کی بات کر رہے تھے۔ پولیس آ گئی، ان کو لے گئی، 10 دن قید خانے کے اندر ہوا کھائی۔ میسائل میں سے مسائل سمجھانے کے لیے ان کو 10 دن لگ گئے۔ تو ہمارے حل اللہ تعالیٰ نے مسلوں میں رکھے ہیں، میسائل سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے، مسلح بچھا دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لوٹا لے آئے تھے، مسواک لے آئے تھے، سنیاسی دیکھتے رہے، حضرت خواجہ صاحب عبادت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، دعوت کا یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندے، بس دیکھیں گے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا۔ 60 سال گزر گئے، حضرت خواجہ صاحب کے پاس خانقاہ میں 90 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اب رائے پتھورا کو سنیاسیوں نے لکھا 90 لاکھ آدمی ہیں اس کے پاس، تیرا تختہ الٹنے کے لیے کافی ہیں یہ لوگ، تیری حکومت جانے والی ہے۔ لیکن اللہ والے دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ خواجہ صاحب کے پاس لیٹر آیا، خواجہ صاحب کے پاس خط آیا، کل صبح ہونے سے پہلے اجمیر چھوڑ دو، ہمارا بہت سال رہے ہو یہاں، چھوڑ دو اجمیر، چلے جاؤ جہاں جانا ہو۔ مریدین گھبرا گئے، اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی خانقاہ، اتنا بڑا لنگر لے کر جائیں گے کہاں؟ اٹھا کر چلے جاؤ جہاں جانا ہو۔ بادشاہ کا، راجہ کا آرڈر آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا مت گھبراؤ، لاؤ ہمارے ہتھیار، لاؤ ہمارے ہتھیار لاؤ۔ کیا ہتھیار ہیں؟ شاگردوں نے کہا، مریدوں نے کہا حضرت ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں، ہم نے تو کبھی کوئی ہتھیار کسی کو اپنا بنانے کے لیے استعمال بھی نہیں کیا۔ کون سے ہتھیار کی بات کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے اتنے سال سے میرے پاس رہتے ہو، تم کو یہ نہیں پتا چلا کہ مسلمان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ارے لاؤ میرا وضو کا لوٹا لاؤ اور لاؤ میرا مسلح لاؤ۔ مسلمان کا ہتھیار اس کا مسلح ہے، اور پھر میں اپنا ایک اور ہتھیار استعمال کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرما دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا۔ مومن کا ہتھیار دعائے۔ اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، رونے والے بن جاؤ۔ رونے والوں کو دیتے ہیں اللہ، اور اتنا دیتے ہیں میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دوستو، مانگنے والا تھک سکتا ہے لیکن عطا کرنے والا تھک نہیں سکتا۔ اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔
جب میرا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے ابھی اس کا ہاتھ پھیلے وہ مانگے اس کا ہونٹ منگتا کے لیے ہلے اس سے پہلے پہلے میری عطا اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے میں دے رہا ہوتا ہوں. لیکن کوئی مانگ کے دیکھے، رو کے دیکھے، ہاتھ پھیلا کے دیکھے، دامن پسار کے دیکھے، پھر اسے یقین آئے گا کہ تیری صدا وہاں پہنچے اس سے پہلے اس کا جواب پہنچ جاتا ہے. خواجہ صاحب نے مصلی بچھایا، وضو کیا، مسواک کیا، 2 رکعت نمازیں پڑھی. مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں رکھا ہے، لہذا 2 رکعت نماز پڑھی، پھوٹ پھوٹ کر دعا فرمائی. کیا کہا؟ یوں کہا، اے اللہ میں اجمیر کو نہیں جانتا تھا، میں راجستھان کو نہیں جانتا تھا، تیرے نبی کے اشارے پر، میرے شیخ کے کہنے پر اے اللہ اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنے تمام گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں. اب تیرا حکم ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا، راجا کے کہنے سے نہیں جاؤں گا، تیرے کہنے سے جاؤں گا. اب تو دے دے حکم تو میں کر دوں گا وہ جو تو حکم دے گا. مسکرا کر اٹھے، مصلی وائنڈ اپ کر دیا اور اپنے مریدوں سے کہا مت گھبراؤ، سن لی ہے اللہ نے میری یہ خط، جس نے لکھا ہے نا کہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے زندہ گرفتار کر کے اس کو لے جایا جائے اور خواجہ تو اسی دھرتی میں مرے گا اور یہیں اس کی قبر بنے گی. آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مزار خواجہ صاحب کا اجمیر کے اندر موجود ہے. اگرچہ خرافات کرنے والے کرتے ہوں گے لیکن خواجہ صاحب کی محنتوں کا یہ بڑا میدان رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں. انہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے. مصلی بچھایا تھا، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف گھوڑا باندھ دیا ہے اللہ کے دین کی محنت کا ایک چیز ہے اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو لٹا رکھا ہے اور اب نماز کا سلسلہ جاری ہے. اس کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا لیکن آج 9:45 ہو چکے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، کل دوسرا مزید پروگرام ہوگا، اس میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ رمضان کے جانے کے بعد رمضان میں کیے جانے والے اعمال پر مداومت نصیب فرما، تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اس کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما، عاشقانہ طور پر تلاوت کا سلسلہ جاری فرما، قرآن کی فہم بھی نصیب فرما، اس پر عمل درآمد بھی نصیب فرما. اے اللہ علاقے میں علماء جو محنت فرما رہے ہیں ان کی محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.